وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فالحمد للہ رب العالمین۔ پہلے صف میں آ جائیے آپ لوگ۔ اے بابو، پہلے صف میں آنا، پہلی صف میں جگہ خالی ہے، بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ہمارا مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام سے مسلمان بنے۔ اسلام جو مذہب ہے، اس مذہب کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ جیسے ایک گھر بناتے ہیں تو اس گھر کا اگر کھمبا نہ ہو، بنیاد نہ ہو، تو وہ گھر ٹکے گا نہیں۔ ایک روم بنانے کے لیے کم سے کم 4 کھمبے چاہیے۔ 4 کھمبا میں سے ایک کھمبا بھی اگر ڈیمیج ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو گھر کمزور ہوگا۔ اگر 2 کھمبا ڈیمیج ہو گیا تو پورا گھر ڈیمیج ہو جائے گا۔ اگر 4 کھمبے ڈیمیج ہو گئے تو گھر ہی گر جائے گا، گھر رہے گا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلی چیز ہے یہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا ہے، دل سے گواہی دینا ہے، دل سے مان لینا ہے، تصدیق کر دینا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت، یعنی ہم جو سجدہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو عبادت نام کی جو چیز بھی ہے، جن چیزوں کو عبادت کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا قابل کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے بعد ہم جو نبی کو مانتے ہیں، وہ عبادت کے طور پر نہیں مانتے۔ ہم عبادت اللہ کی ہوتی ہے، مگر عقیدت، محبت، اتباع، پیروی یہ بزرگوں کی ہوتی ہے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نبی کی عبادت نہیں کرتے، نہ بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہندو قوم ہے، ہندو قوم ایک مورتی بنا کے وہاں جا کے بھکتی مارتے ہیں، یعنی عبادت اس مورتی کو کرتے ہیں۔ رام کو عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، شنکر کو عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کے قابل جانتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہے نا، اس کو عبادت کے قابل جانتے ہیں۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر کے اس کو عبادت کے قابل جانتے ہیں۔ اس طرح آگ پرست مجوسی لوگ
یا آگ کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بھگوان خدا سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور عبادت کے قابل اگر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس بات کی دل سے، زبان سے اقرار اور گواہی دینا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اس میں اگر تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہوگا تو شرک ہو جائے گا، یعنی آپ مسلمان نہیں رہیں گے، مشرک ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور اس بات کی گواہی دینا ہے پہلی بنیاد میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ جو مدینے میں جن کا روضہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہوگا، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، ہے نا۔ مگر عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اس بات کا یقین رکھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اسی کو سمیٹا گیا ہے کلمہ کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب عبادت کے قابل، الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا ہے۔ یہ کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے نامزد مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں ہم کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بول کے۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمان کے گھر میں بھی اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا تو قیامت کے دن اس سے میں بری ہوں، یعنی اس سے میرے کو کوئی مطلب نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو گویا زندگی میں کم سے کم ایک بار تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا۔ ہمارے علاقے میں مردانے تو مردانے بہت سارے ہیں جو کبھی کلمہ پڑھے نہیں، بغیر کلمہ پڑھ کے مر گئے، اور عورتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی نے ہر آدمی کو ذمہ دار بنایا۔ آپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر مان لیجیے آپ کے ذمہ داری میں بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کلمہ سیکھیے اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی کلمہ سکھائیے۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور وہاں پر آپ کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو ہر ایک پر ذمہ داری ہے مسلمان بننے کے لیے کم سے کم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو صحیح انداز میں مخرج کے ساتھ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کبھی کبھی پڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی مسلمان بنے رہیں، ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حدیث سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ، جو روزانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزانہ پڑھنا چاہیے اس کلمہ کو، یہ پہلی بنیاد ہمارے اسلام کی ہے۔ اگر یہ آپ کا نہیں، یہ بھی نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بھی گورو کھا لیجئے، کتنا بھی آپ کچھ کر لیجئے، اگر کلمہ کبھی پڑھے ہی نہیں تو آپ کیسے مسلمان ہیں جس کی ذمہ داری قیامت میں سرکار نہیں لیں گے؟ بری الذمہ ہے وہ، ہے نا، وہ بالکل آپ کے کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں ہے، تو کائے کا مسلمان ہے؟ تو ہر آدمی پر فرض ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر بتا دیں بحیثیت مفتی کہ
اگر کوئی علم آپ حاصل نہیں کیے، علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ فرض کتنے لوگوں سے چھوٹ رہا ہے ہمارے علاقے میں؟ کتنے لوگ علم والے ہیں بھائی؟ بہت کم لوگ ہیں، لیکن جو کبھی پڑھنے ہی نہیں گئے تو وہ لوگ تو علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا تو فرض چھوٹ گیا، اس کا ایک فرض چھوٹ گیا تو وہ گنہگار ہوا، کیونکہ فرض چھوٹا ہے، آسان کام تو نہیں ہے، تو گنہگار تو ہوگا ہی وہ۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، کم سے کم کلمہ کا علم حاصل کرنا اول فرض ہے، یعنی کلمہ کا سیکھنا سکھانا، کلمہ پڑھنا پڑھانا یہ اول فرض ہے۔ اس کلمہ کو بغیر سیکھے، بغیر پڑھے جانے اگر آدمی مر جائے تو گویا وہ مکمل جاہل، اور اگر کلمہ کا بھی علم حاصل کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور علوم کی غفلت چلے گی، لیکن کلمہ میں جانکاری اور علم حاصل کرنے کی غفلت نہیں چلے گی۔ آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے صرف مسلمان ہوں بول دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہ تو کلمہ کی بات تھی، پہلی بنیاد اسلام کی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ بات ماننا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو ماننا ہے، اس بات کو بولتے رہنا ہے۔ اب اگر کبھی مجبوری آ گئی، ایک جیسا کہ بنارس میں ہوا تھا کہ ایک مسلمان ہندو مسلم کی لڑائی چل رہی تھی، ایک ہندو کے گردن پہ سوار ہو گیا، بولا پڑھ کلمہ نہیں تو تیرے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ تو ہندو ڈر کے مارے بولا پڑھا دے بھائی، تو اسی مسلمان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بولا میرے کو نہیں آ رہا کر پڑھنا کلمہ ہے، تو وہ پلٹ گیا، بولا اب تو پڑھ نہیں تو تیرے کو ذبح کرتا ہوں، ہے نا۔ تو کوئی مجبوری ایسی آ جائے اگر کہ گردن پہ چھری رکھ دی گئی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے قابل جان لے، مان لے، کہے، یا اپنے نبی کو نبی مت مان، رسول مت مان، ایسی بات آ جائے تو وہاں پر جان دے دینا چاہیے، مگر اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جان دینا افضل، لیکن مفتیان کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی مجبوری جس پہ جان جانے کی باری آ جائے تو دل میں برا سمجھ کے کہ یہ مجبور کر رہا ہے بول کے میں ایسا بول رہا ہوں، خوشی سے نہیں بول رہا ہوں، منہ سے خالی بول کے زبانی جمع خرچ کر کے اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے، یہ کلمہ ہے۔ دوسری بنیادی چیز جو ہے نماز ہے۔ نماز کے بارے میں دو جملے میں ایک بات بتا دیں، ایک ہے نمازی اور ایک ہوتا ہے تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا۔ پانچوں وقت پابندی سے آپ نماز پڑھیے، بہت اچھی بات ہے نا، آپ تارک صلاۃ نہیں کہلائیں گے۔ لیکن جو آدمی کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھا، مر گیا، فرض نمازیں کئی ہیں، یہ عید کی بھی ہے، بقرعید کی بھی ہے، جمعہ کی بھی ہے۔ جمعہ کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، لیکن فرض نماز جو ہے یہ 5 ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ یہ 5 نماز اگر کسی نے کبھی پڑھائی نہیں، ایک وقت کی بھی نہیں پڑھا، تو وہ تارک صلاۃ کے زمرے میں جائے گا۔ کس میں جائے گا؟ نماز کو بالکل چھوڑ دینے والے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فہدم الدین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی، مکمل نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ جس نے کبھی نہیں پڑھا وہ گویا اپنا دین ختم کر دیا، ڈھا دیا، ہے نا، یعنی مسلمان نہیں رہا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون؟ جو کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، خالی عید پڑھا، بقرعید پڑھا، جمعہ پڑھا، یہ چلے گا نہیں۔ 5 وقت کی نماز میں سے کوئی ایک نماز اپنی زندگی میں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ 5 وقت فرض ہے،
اگر آپ چھوڑ دیں گے، کسی دن پڑھیں گے، کسی دن نہیں پڑھیں گے، ہے نا، بعض وقت کی پڑھے، بعض وقت کی چھوڑ دیے، آپ گنہگار ہوں گے، اور گناہ کبیرہ ہے وہ، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کافر نہیں ہوں گے، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جو کبھی نہیں پڑھا، سرکار فرماتے ہیں کہ من ہدمہا فہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ گویا اپنا دین کھو دیا، اپنا مذہب کھو دیا، گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا وہ۔ اب کتنی اہمیت ہے بتائیے۔ تو کم سے کم 5 وقت کی نمازوں میں سے روزانہ 1-2 وقت کی تو پڑھنی چاہیے نا بھائی، لیکن 1 وقت بھی نہیں پڑھے۔ ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، آتے ہی نہیں مسجد کو، ہے نا۔ 5 وقت خالی جمعہ پڑھیں گے، عید پڑھیں گے، بقرعید پڑھیں گے، اور کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھیں گے۔ یہ نمازیں فرض نہیں ہیں، یہ نمازیں واجب ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ فرض نماز میں سے کسی ایک نماز کو زندگی میں کبھی بھی تو پڑھنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو آپ گویا مسلمان نہیں رہے، سختی کے ساتھ اگر بولا جائے۔ اب بچانے کے لیے الٹے سیدھے تعویلیں ہم لوگ بہت کرتے ہیں، ہے نا۔ صحیح بات یہی ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے اسلام کی، ایمان کی۔ تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ملک نصاب کی حیثیت آپ کو ہو گئی ہے، مالک نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا خریدنے جیسی دولت ہو گئی آپ کے پاس، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے نا۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا خریدنے کے برابر آپ کے پاس گھر، گاڑی، گھوڑا، ضرورت کے سامان کے علاوہ اتنا پیسہ ہے یا اتنی زمین جائیداد ہے کہ آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں سب بیچ باچ کے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، دینا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو مل کے نصاب کہتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ من لا تودی الزکوٰۃ فہدم الدین، جو زکوٰۃ ادا نہ کیا، صاحب مال، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود گویا اس نے دین کو کھو دیا، ختم کر دیا، دین کو ڈھا دیا۔ اس کا مطلب اگر آپ زکوٰۃ بالکل نہیں دے رہے ہیں، کبھی بھی نہیں دے رہے ہیں زندگی میں، ہر سال فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، اور کسی بھی سال نہیں دیا اور مر گئے، تو گویا آپ کا دین آپ سے ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو تیسری چیز ہے، بہت لمبی لمبی باتیں ہیں لیکن ٹائم کہاں ہے۔ چوتھی بنیاد رمضان کا روزہ، ہے نا، رمضان کا روزہ پورے مہینے کا رکھنا، یہ چوتھی بنیاد ہے۔ اب اگر کسی نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تو سرکار فرماتے ہیں وہی کہ اگر تم نے روزہ کبھی نہیں رکھا تو گویا اپنے دین کو ختم کر دیا، اپنا دین ختم۔ اس لیے ہر سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ آپ پر فرض ہے اور دین کی بنیاد ہے وہ۔ اگر کسی ایک سال روزہ رکھ لیے، ہے نا، تو دین بچ جائے گا، اور اگر چھوڑ چھاڑ دے رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ کبیرہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا۔ پانچویں چیز جو پانچواں ستون ہے اسلام کا بنیادی، وہ ہے حج بیت اللہ۔ اگر آپ کو استطاعت اللہ نے دی ہے، طاقت دی ہے کہ گھر کے سارے جھمیلے سنوار لینے کے بعد وہاں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ہے نا، اتنا پیسہ ہے، اتنی صحت ہے، اتنی طاقت ہے، تو آپ پر زندگی میں، ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور دین کا ستون ہے وہ، سمجھے۔ اب مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی حج ہی نہیں کیا پوری زندگی میں تو گویا کہ اس نے اپنا دین کھو دیا، ختم کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مذاق مت سمجھیے کہ آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دنیا تو کتا بھی گزار لیتا ہے نا، کتا بھی پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے نا، ادھر ادھر منہ مار کے کھا لیتا ہے، لیکن مسلمان بن کے اگر پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان بن کے مرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل میں غفلت ہو گئی تو گنہگار ہوں گے، اگر عمل ہی نہیں کیے تو کافر ہو جائیں گے۔
سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے عمل میں غفلت چلے گی لیکن ایمان میں کوئی غفلت نہیں چلے گی. ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ باتوں پر عمل کیجئے کیونکہ عمل کرنا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سیکھیے بھی، سکھائیے بھی، ایک ماحول بنائیے تو انشاءاللہ اسلام آج بھی کامیاب ہے، کل بھی کامیاب تھا اور قیامت تک کامیاب رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.